بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دنیا بھر میں جب سے دنیا اللہ نے قائم کی ہے، انسانوں کے کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں اوپر سے من و سلوہ اتارے گئے، کچھ دریاؤں میں سی فوڈ کی شکل میں انسانوں کو دیا گیا، کچھ سبزیوں کی شکل میں زمین کے سینے میں انسانوں کے لیے خوراک رکھی گئی، سبزیاں اور چیزیں ہمیں ملی۔ اسی طرح ناظرین دنیا بھر میں مختلف قسم کے گوشت بھی اللہ نے دیے ہیں، ہمیں استعمال کر رہے ہیں اور استعمال ہو رہے ہیں، جن میں مچھلیاں بھی کھائی جا رہی ہیں، مختلف اقسام کے گوشت، کئی جانوروں کے گوشت جو حلال ہیں وہ ہم اپنے ذائقہ کے ساتھ اس کی افادیت بھی بھرپور رکھتے ہیں۔ تمام مچھلیوں میں قدرت نے کیلشیم، فاسفورس، آئرن، آیوڈین اور پروٹین، اومیگا 3 رکھا ہے۔ کچی مچھلی کس طرح لینی ہے، اسے صاف کس طرح کرنا ہے، اس کے فوائد کیسے حاصل کرنے ہیں اور اس کو کس کس طریقے سے تیار کرنا ہے، یہ بھی ایک بڑا مشکل مراحل ہیں۔ اور کون کون سی مچھلی یہاں پر ہمارے ملک میں دستیاب ہے، اس پر آج آپ کی رہنمائی کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل نیم سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو ملتی رہے۔ پیارے ناظرین، مچھلی اللہ پاک کی انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لذت کے اعتبار سے بھی اور فوائد کے اعتبار سے بھی۔ ہماری نئی نسل ظاہری لذت اور ذائقہ کے لیے فاسٹ فوڈ کی شیدائی بنتی جا رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ اگر آپ گھروں میں بچوں کو بروش کی شکل میں بنا کر کوئی چیز کھلائیں، کباب کھلائیں، انہیں کوفتے کھلائیں، انہیں بون لیس بنا کے کھلائیں، تو اتنی ذائقے والی اور بھرپور فوائد والی، بھرپور وائٹامنز والی چیز انہیں آپ کھلائیں تو وہ بچے بہت اس سے حاصل کر سکتے ہیں، بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے انہیں۔ ہمارے ملک میں 2 قسم کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں سمندر بھی ہمیں دیا ہوا ہے اور دریائی پانی بھی دیے ہوئے ہیں۔ پانی کی مچھلی اور دوسری دریاؤں کی مچھلی ہوتی ہے۔ ایک سمندر کی مچھلی ہوتی ہے جو کھاری پانی کی ہوتی ہے۔ کراچی میں زیادہ استعمال سمندری مچھلی کا کیا جاتا ہے، جبکہ پنجاب میں دریائی مچھلیاں ہی ملتی ہیں اور دریائی مچھلیاں ہی زیادہ پسند بھی کی جاتی ہیں، جنہیں دیسی مچھلی ہم کہتے ہیں، میٹھے پانی کی مچھلی۔ ہمارے سمندری کنارے پر واقع مچھیروں کی ایک بڑی وسیع و عریض بستی لیاری ہے، جیسے فشریز اور گزریز اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹے جو جتنے مچھیرے ہیں سب وہاں پر رہتے ہیں، اور ان کے پاس بہت نایاب مچھلیاں، جن میں جھینگا وائٹ سفید رنگ کی، پمفلیٹ اور کالی پمفلیٹ، سرمئی مچھلی، ہیرا مچھلی، سالومن، کڈ فش اور دیگر اور بے شمار اقسام کی مچھلیاں بھی پکڑی جاتی ہیں، مگر اتفاق سے ان میں سے مچھلیاں ہم تک بہت کم پہنچتی ہیں، چونکہ وہ زیادہ تر دوسرے ملکوں کو برآمد کر دی جاتی ہیں، اور اگر پاکستان میں یہ لینا چاہیں تو یہ اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ آپ عام آدمی کو اس کو خرید نہیں سکتا۔ آج کل وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، بہت زیادہ مہنگی اس کے ریٹس ہو گئے ہیں۔ قدرت نے ان سب مچھلیوں کے ذائقے الگ الگ رکھے ہیں۔ ناظرین، اب کچھ سالوں سے مچھلی کا بہت رجحان ہوتا جا رہا ہے، کچھ میڈیا نے، کچھ اور لوگوں میں کچھ شعور پیدا کی ہے، یعنی ستمبر سے لے کر جو موسم کا آغاز ہوتا ہے، تھوڑا سا گرمی کی ٹون ڈاؤن ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، تو مچھلیوں والے آ جاتے ہیں۔ مارچ تک مچھلی کی دکانیں کھل جاتی ہیں، مگر یہاں دکانوں پر صرف روہو مچھلی کو ہی پسند کیا جاتا ہے۔ دکاندار بھی زیادہ تر ورائٹی نہیں رکھتے، کیونکہ ڈیمانڈ ہی روہو کی ہوتی ہے۔ اس وقت روہو سب سے سستی مچھلیوں میں شمار ہوتی ہے مارکیٹ میں، چونکہ اس کی فارمنگ ہوتی ہے اور فارموں کی مچھلی بھی آ جاتی ہے، اس لیے وہ سستی ہے۔ ناظرین، مچھلی کی بے شمار اقسام پنجاب کے دریاؤں میں پائی جاتی ہیں۔ جو پرانے لوگ مچھلی کے شوقین ہیں وہ روہو کے ساتھ ساتھ سنگھارا مچھلی، ملی مچھلی اور کھگا مچھلی کو بہت پسند کرتے تھے۔ ایک مشکا مچھلی بھی ہوتی ہے جو مارکیٹ میں کبھی کبھار ملتی ہے، وہ بھی بڑی لذیذ ہوتی ہے۔
مگر ایک مچھلی ایسی بھی ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، مگر سب کی سردار مچھلی کہا جا سکتا ہے۔ اس مچھلی کا نام ہی پری ہے، یعنی پری مچھلی اسے کہتے ہیں۔ اس کی شکل و صورت بھی پریوں جیسی ہے، اور خوبصورت چمکیلی اس کی ہوتی ہے اسکن، اور کلر بڑے خوبصورت اس کے۔ اس کا سائز 1 کلو سے تقریباً 10 کلو تک ہوتا ہے، شاید اس سے بھی بڑی ہوتی ہوگی، لیکن وہ چربی زیادہ ہو جاتی ہے اس میں۔ پری مچھلی دریائے سندھ، چشمہ بیراج، میاں والی اور گڈو بیراج وغیرہ سے آتی ہے۔ یہ بڑے دریاؤں کے گہرے پانی میں ہوتی ہے، ہم چھوٹے سے سطحی سے پانی میں نہیں ہوتی ہے۔ یہ شکل و صورت میں بھی قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ اس ایک مچھلی میں 2 اس کے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے۔ اوپر والا حصہ جو ہے اس سے قیمہ بنانے کے لیے اس میں سے قیمہ نکالا جاتا ہے، اس میں سے چمچے کے ساتھ اس کے کانٹے ساتھ اسکن کے مل لگ جاتے ہیں، وہ قیمہ نکلاتا ہے، اور سفید رنگ کے کوفتہ قیمے کے بنتے ہیں۔ پھر کباب بنتے ہیں، سیخ کباب بن سکتے ہیں، گول کباب، پشاوری کباب بن سکتے ہیں، بون لیس سالن بنایا جاتا ہے، اور جس کا ذائقہ تمام تر مچھلیوں سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ کوئی اور مچھلی لذت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ موری گیٹ مچھلی کی سب سے بڑی قدیمی مارکیٹ ہے۔ یہاں نسل در نسل دکاندار مچھلی کا کاروبار کر رہے ہیں۔ اس مارکیٹ میں ایک دکان بابا جی کے نام سے مشہور ہے۔ بابا جی کا اصل نام سیٹھ کلیم الدین تھا، مگر اسے لوگ بابا جی کہتے تھے۔ پتلے دبلے سے تھے، بڑے اچھے خوبصورت انسان تھے، اور بڑے دل کے بھی بڑے اچھے شگفتہ آدمی تھے۔ پری مچھلی صرف ان کی دکان سے ملتی تھی، اور آج بھی انہی کی دکان سے ملتی ہے۔ میں تقریباً کئی سالوں سے انہیں جانتا ہوں۔ اب ان کے بیٹے محمد سلیمان اور سلیمان کے بیٹے محمد اویس مچھلی کی دکان، وہی دکان مچھلی کی چلا رہے ہیں، اور ابھی تک پوری مارکیٹ میں ان کے علاوہ کسی کے پاس پری مچھلی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں مچھلی کی اجارہ داری ان کی قائم ہے، یا سارے شکاری جو لاتے ہیں وہ لے کے ہی ان کے پاس آتے ہیں، چونکہ یہ قدردان ہیں اور بیچ بھی یہی سکتے ہیں، اس لیے انہی کے پاس آتے ہیں۔ اسی کی فیملی کے لوگوں کو پری مچھلی بنانے کا ہنر اور فن آتا ہے۔ ناظرین، یہ چوڑے سائز کی مچھلی ہوتی ہے، اوپر والے چوڑے حصے کا قیمہ نکالتے ہیں، کھال اس کے لگی رہتی ہے، اس کے فنگس بھی لگے رہتے ہیں، اور اسے چمچ کے ساتھ اسے کوٹی کوٹی کر قیمہ نکالتے ہیں، اور نیچے جالر والا حصہ جو ہوتا ہے اس کو روسٹ کر کے اسے لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں، لیکن بڑا ذائقے دار، اس کا بھی بہت اعلیٰ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا بھی۔ یہ بہت فوائد کے اعتبار سے بھی یہ سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ دیکھنے میں یہ ایک پری کی طرح لگتی ہے، اور قدرت نے اس کی خوبصورت چمکدار ریشمی سکن بھی قابل دید بنائی ہے۔ میرے والد صاحب حکیم تھے ماشاءاللہ، ان کے میں آپ کو ان قریب بہت اچھا ان کا ایک پروگرام بھی ان کے دواخانے کا تفصیلی بتاؤں گا۔ وہ مچھلی کے بڑے شوقین تھے، اور شکاری ان کے پاس ہی مچھلیاں لے کر آتے تھے، اور وہاں پر ہمیں مچھلی بچپن سے ہی شوق ہے کھانے کا، اس لیے ہمیں اس کا بہت زیادہ تھا۔ مچھلی کے شوقین حضرات پری کے دل دادا ہیں، وہ اور کوئی دوسری مچھلی پسند نہیں کرتے۔ ناظرین، ایک مچھلی کھگا کہلاتی ہے، کھگا مچھلی کہتے ہیں اسے، جس کا گوشت ملائی جیسی لذت رکھتا ہے۔ اسے روسٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کا گوشت بہت سخت ہوتا ہے۔ اس کا صرف سالن بنایا جاتا ہے۔ اس کا شوربہ لذت سے بھرپور، اور گوشت بھی لاجواب ہوتا ہے۔ اتنی لذت والا گوشت ہوتا ہے جس کا کوئی اور متبادل نہیں ہے۔ وہ چاولوں کے ساتھ کھگے چاول کھانا ایک بہت اعلیٰ لذیذ سمجھی جاتی ہے آئٹم۔ یہ زندہ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے، باڈی بلڈر ٹائپ کا لگتا ہے۔ دکاندار بھی کہتے ہیں جی بڑے باڈی بلڈر کھگے آئے ہوئے ہیں، بھرا ہوا جسم ہوتا ہے اس کا۔ سب سے اچھے کھگے میاں والی سے آتے ہیں۔ کھگے کا پلاؤ اور بریانی بھی بنائی جاتی ہے۔ پری مچھلی کھگا کے علاوہ پنجاب میں روہو، تھیلا مچھلی اور سنگاڑا ملی مچھلی ہے۔ ایک مشکا مچھلی ہوتی ہے، ڈولا مچھلی ہوتی ہے، اور سول مچھلی ہوتی ہے۔ سول کی کھال اتار کر
اس کی مرکزی کانٹا بیچ میں سے نکال دیتے ہیں تو اس کے بھی فنگر فش بنتے ہیں جو بہت زیادہ لذیذ ہوتے ہیں اور بہت اعلیٰ پیمانے کے اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے۔ ایک بام مچھلی ہوتی ہے ناظرین، جو بالکل سانپ کی طرح لمبی، پانی کا سانپ ہی سمجھے آپ، لمبی، وہ بھی بہت پسند کی جاتی ہے، آج کل کھائی جاتی ہے، وہ پکائی بھی جاتی ہے اور روسٹ بھی کی جاتی ہے۔ ناظرین، مچھلی مارکیٹ سے کچی مچھلی لانا تو مشکل کام نہیں ہے، مگر اس کی صفائی ستھرائی، دھلائی اور مسالہ جات لگانے میں کچھ تردد تو کرنا پڑتا ہے، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے لذت آپ کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ اس لیے پسند نہیں کرتے کہ مچھلی کے کانٹوں سے خوفزدہ رہتے ہیں، مگر احتیاط سے کھایا جائے تو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ آج دنیا میں لوگ کھا ہی رہے ہیں، ہر لاکھوں لوگ مچھلی روزانہ کھاتے ہیں، اور اگر گلے میں کانٹا پھنس بھی جائے تو اس کے نکالنے کے بھی بڑے آسان طریقے ہیں، کئی طریقے ہیں۔ بعض شوقین مزاج لوگ فنگر فش یا بون لیس ہی کھاتے ہیں۔ بون لیس مچھلی اسے فروزن مچھلی ہوتی ہے، یہ ملائیشیا، تھائی لینڈ، برما اور کمبوڈیا وغیرہ سے آتی ہے۔ اس کا نام پینڈوسس ہے۔ اگرچہ یہ سمندری مچھلی ہے مگر اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ آج کل کچی 2000 روپے کلو فروخت ہوتی ہے، لاہور میں ملتی ہے لیکن بہت کم اس کا استعمال عام لوگ کرتے ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں یہ استعمال کی جاتی ہے۔ تازہ مچھلی دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے، اگر کسی دکان میں کوئی باسی مچھلی پڑی ہو تو اس کی جو بساند ہے وہاں پر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے کچھ دیر، اور دکانداروں کو پوری طرح علم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کون سی مچھلی ہے جو خراب ہو گئی ہے، اس کو پھینک دیتے ہیں جو ورنہ گاہک ہی نہ آئے ان کے پاس۔ مچھلی مارکیٹ میں تیسری چوتھی نسل کے دکاندار موجود ہیں جو اپنے گاہکوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، یعنی تازی مچھلی کہہ کے پرانی مچھلی نہیں کبھی دیں گے۔ ایک تو گاہک بھی سمجھدار ہوتے ہیں، دوسرا وہ خود بھی اپنے گاہک کو خراب نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر حضرات بھی مچھلی کھانے کا کہتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، مگر دل کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض اور ہائی بلڈ کولیسٹرول کے مریض روسٹ کی بجائے شوربہ بنا کے کھانے پر زیادہ توجہ دیں۔ ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں کہ آپ روسٹ تلی ہوئی مچھلی نہ کھائیں، جو آئلش، اس میں آئل شامل ہو کے مچھلی کی ساری افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ خصوصاً مچھلی کی کھال میں چربی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ کھال تو کسی کو بھی نہیں کھانی چاہیے، لیکن بہرحال لوگ بعض شوقین لوگ مزے کھا بھی جاتے ہیں۔ ناظرین، آج کل دریائی مچھلیوں کے ساتھ فش فارمنگ بھی ہو رہی ہے، جگہ جگہ فش فارم بنے ہوئے ہیں، جس سے ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، مگر دیسی مرغ اور برائلر جتنا ہی فرق ہے۔ دونوں کی تاثیر دونوں مچھلیوں کی اور ذائقہ دونوں مچھلیوں کا اتنا ہی فرق ہے جتنا دیسی مرغی اور برائلر میں ہے، یا جنگلی شہد یا فارمی شہد جتنا تو ضرور ہے، حالانکہ ہوتے دونوں شہد ہی ہیں، لیکن اس کے فرق پڑ جاتا ہے اس کی تاثیر میں۔ اس لیے کوشش کریں کہ بچوں کو خاص طور پر گھر میں مچھلی روسٹ یا کوفتہ کباب کی شکل بنا کر یا ان کے گول کباب بنا کر، پشاوری کباب بنا کر کھلانے کی رغبت پیدا کریں، تاکہ بے مقصد فاسٹ فوڈ چھوڑ کر وہ بھی قدرتی وائٹامنز حاصل کرنے کے صحت مند اور توانائی سے بھرپور مچھلی کی عادت ڈالیں۔ کل انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آج کی اچھی بات، کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ ہنستے وستے رہیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔